نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارے درس کا آج 19واں دن ہے اور بات آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. ہمارے پاس آج کا دن ملا کر 6 دن ہیں اور ان 6 دنوں میں ہمیں کچھ دن چاہیے. رمضان کے حوالے سے احادیث ارادہ یہ ہے کہ 2 دن رمضان مبارک کی احادیث پر آخری 2 دن انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کا وقت بدلنا پڑے اس لیے کہ اس پہ دیکھا جائے گا انشاءاللہ کیونکہ تراویح کا امکان بھی اس وقت میں ہوتا ہے. چیز ہے کہ باقی جو 4 دن ہیں اس میں جو ہمارا موضوع رہے گا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مناقب مراقب کے فضائل میں حدیث آئیں. امام بخاری اس باب کو فضائل اصحاب نبی کے نام سے لاتے ہیں, اصحاب النبی کے فضائل کے نام سے, اور بس دیگر محدثین جیسے امام ترمذی اور دیگر وہ اس کو کتاب المناقب کے نام سے پھر مناقب میں صحابہ کے منقبتیں بیان کرتے ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے آج آغاز ہوگا. اس سے پہلے میں آپ کو کل ایک حدیث شریف کے بارے میں نے کہا, اس کے الفاظ اور جو میں مفہوم کہنا چاہ رہا تھا اس میں تھوڑا فرق آ رہا تھا. تو وہ یہ ہوا کہ یہ حدیث نمبر جو میرے ذہن میں تھی اور جو میرے سامنے تھی ان میں تھوڑا سا فرق آ گیا تھا. تو اس وجہ سے مجھے یوں لگا کہ جیسے کہ یہ حدیث جو ہے وہ بدل گئی ہے. تو وہ جو ہے وہ حدیث شریف جو سامنے تھی وہ حدیث نمبر 648 وہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. اور اس میں اور فرق اتنا ہے کہ انکا لتوعک شدیدہ کی بات تو کل ہوئی تھی. اس کے بعد ایک جملہ جو مسنگ تھا جو روایت میرے سامنے تھی اس میں نہیں تھا. اس سے پچھلی روایت, اس لیے اگلی آیت تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ کہ آپ نے فرمایا قال اجلنی اوعک رجلان منکم, جس کو میں کل تلاش کر رہا تھا اور مجھے نہیں رہا تھا, اصل میں اگلی حدیث میں تھا. تو میں اسی کو بیان کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انی اوعک کما یوعک رجلان منکم, کہ مجھے تم میں سے 2 انسان شخصوں کے برابر بخار ہے. تو اس پر ابھی جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قلت ذلک بأن لک اجرا, جیسے کہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ 2 اجر دینا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا اجر, ہاں اللہ تعالیٰ مجھے 2 اجر دینا چاہتے ہیں. اور اس پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ سوال بھی ہوا بھائی سید ابراہیم صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ انبیاء کے تو بہت اہم بات تھی, سوال کہ انبیاء کے تو گناہ نہیں ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ سے گناہ جھاڑ دیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہاں عام لوگوں کے لیے گناہ جھاڑنے کی بات ہے, اور جس کے گناہ نہ ہوں جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں جو گناہوں سے معصوم ہیں, یا کوئی گناہوں سے جیسے محفوظ جو لوگ ہیں جن کے گناہ ہونا یعنی انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہو, سارے گناہ ان کے ختم ہو گئے, تو ان کے لیے اجر میں زیادتی. جس کے گناہ ہوں گے تو بیماری اس کے گناہ ختم کر دے گی, جس کے گناہ نہیں ہوں گے تو بیماری اس کے اجر میں اضافہ کرے گی اور اس کے درجات کو بلند کرے گی. یہ تھی کل کی بات اور وہ رہ گئی تھی. میں نے کہا تھا کہ میں وہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ حدیث تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی تھی. اچھا جی, آج جو ہمارے سامنے حدیث ہیں اس سلسلے میں جو پہلی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں اور جتنی حدیثیں بھی آج آئیں گی آج کے سبق میں انشاءاللہ, یہ ساری کی ساری احادیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ہیں, اور ساری کی ساری بخاری شریف سے میں آج آپ کے سامنے حدیث پڑھوں گا. اصل میں وقت کم اور میرا بہت دل تھا کہ اس بارے میں اچھی کتابوں سے احادیث آئی جائیں. وہ بہت بڑی تعداد احادیث, لیکن چونکہ زیادہ سے زیادہ 10 احادیث کا انتخاب کرا تھا تو پھر وہ امام بخاری کی احادیث کے علاوہ کسی اور طرف اس کا نہیں جا سکا. اور ہمارے پاس دن بھی ہے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو دن باقی ہیں کل سیدنا عمر فاروق, عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا, ان کے فضائل کے اوپر ہم احادیث کم سے کم کریں. بہتر تو یہ تھا کہ مزید بھی کرتے لیکن شاید اتنا ممکن نہیں ہو سکے گا. اچھا جی, تو
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں کے درمیان اس عقیدے میں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہم السلام کے بعد، تمام نبیوں کے بعد اس کائنات کے افضل ترین انسان ہیں، افضل ترین انسان، سب سے بڑے آدمی ہیں، اور آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اور خلافت جب آپ کے بعد ان کو ملی اور آپ کے جو صحابہ نے اجماع سے یہ ذمہ داری رکھی، اس جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں اشارے موجود تھے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ ان کے بعد حضرت ابوبکر ہوں گے، اور ان کے بعد حضرت عمر ہوں گے، اس کے بعد عثمان ہوں گے، علی ہوں گے، یہ احادیث میں انشاءاللہ یہ بتا جائے گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کیا تھا؟ امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام جو تھا وہ عبداللہ تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ عبدالکعبہ تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام جو تھا وہ عتیق تھا۔ تو تین ناموں کا ذکر آپ کیا آتا ہے، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے القاب تھے، اور ان کے والد کا نام ابو قحافہ تھا، حضرت ابوبکر کے والد کا نام، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرات خلفائے اربعہ میں سے وہ واحد شخص ہیں چاروں میں سے جن کے والد اور والدہ دونوں مسلمان ہوئے، والد بھی مسلمان ہوئے، والدہ بھی مسلمان ہوئی، اور اولاد بھی ساری مسلمان ہوئی۔ اس کا ذکر مختلف چیزوں میں انشاءاللہ آتا رہے گا۔ اچھا، یہ جو پہلی روایت آج انشاءاللہ ہمارے سامنے ہے وہ کب کی ہے، اس بارے میں حضرات محدثین کے ایک سے زیادہ اقوال ہیں۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ روایت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 5 دن پہلے کی ہے۔ ایک حدیث اس بارے میں بھی آتی ہے، بعض میں آتی ہے کہ ذرا زیادہ پہلے کی ہے، مدینہ منورہ کی۔ وہ کیا ہے؟ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس قال۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ جہاں منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطاب فرمایا۔ آپ مختلف وقت خطابات فرمایا کرتے تھے، اس میں آپ نے جو الفاظ کہے اس پہ غور کیجئے گا کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ خیر عبدا بین و بین ما عنده، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ دنیا میں مزید رہنا چاہتا ہے یا اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے۔ خیرہ کا مطلب ہوتا ہے اختیار دینا۔ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، جو اللہ کے پاس ہے یعنی اللہ کے پاس جانا پسند کرے گا وہ بندہ، یا ابھی دنیا میں رہنا چاہے گا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا۔ کہا کہ فاختار ذلك العبد ما عند اللہ، اس اختیار کے ملنے پر اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ جو اللہ کے پاس ہے اس کو اس نے اس آپشن کو لے لیا، اس کو 2 آپشن دیے گئے تھے، اس نے دوسرا لے لیا۔ قال، صحابہ کہتے ہیں، یہ راوی کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضور نے یہ فرمایا فبکا ابو بکر رونا شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ فعجبنا لبکائی، ہمیں حیرت ہوئی کہ اس میں رونے کی کیا بات۔ ایک اور روایت میں اسی روایت جیسا مختلف الفاظ مختلف جو کئی صاحب بیٹھے تھے، بہت سارے لوگ روایت کرتے ہیں اس کو، تو دوسری روایت میں کہتے ہیں ہم نے کہا کہ انظر لہذا، اس بزرگ کو دیکھو، بزرگوں کو دیکھو، انظر للشیخ، ان بزرگوں کو دیکھو یہ روئے۔ ہم سب کو کہتے ہیں اس پہ تعجب ہوا کہ روئے کیوں؟ حضور تو ایک بندے کی بات فرما رہے ہیں، اور بندے نے صحیح فیصلہ کیا، اللہ نے کہا دنیا میں رہنا، اللہ کے پاس آنا ہے، بندے سے پوچھا، بندے نے کہا اللہ آپ کے پاس جانا ہے، اب اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فعجبنا لبکائہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا ابوبکر کے رونے پر، اور کہ یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد خیر، پھر کہتے ہیں کہ ایک حضور نے بات فرمائی ہے تو اس میں کیوں روئے؟ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں پتہ چلا کہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، پھر ہمیں پتہ چلا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات فرما رہے تھے، مخیر کا مطلب اختیار دیا گیا، تو یہ تو آپ تھے جن کو یہ اختیار دیا گیا کہ دنیا میں رہنا چاہیں گے یا تشریف لے جانا چاہیں گے،
تو کہا کہ وکان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ بڑے عالم تھے. عالم کہتے ہیں سب سے بڑے عالم کو، کہ ہم میں سے سب سے بڑے عالم تھے. پہچان گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ صورت آئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اس میں کیا ہے؟ صورت میں فتح کی بشارت ہے اور اللہ کے دین میں لوگوں کے فوج در فوج داخل ہونے کی بشارت ہے. اس صورت کی آمد پر بھی ابوبکر صدیق رونے لگ گئے. صحابہ حیران ہوئے کہ اتنی بڑی خوشخبری اللہ سنا رہا ہے. اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی نصر، اللہ کی مدد آ رہی ہے، آئی. اذا جاء نصر والفتح، فتح کی بشارت. وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج لوگ اب اللہ کے دین میں آئیں گے. تو بکر صدیق کیوں رو رہے؟ تو بکر صدیق سے لوگوں نے کہا کہ یہ حضور کے جانے کی بات ہے. جب یہ کام جب آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف آوری کا مقصد پورا ہو گیا. جن کا مقصد پورا ہو گیا تو اللہ تو ان کو واپس بلا لے ہوتا ہوں. تو کہا کہ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، کیا کہ سعید الخدری جیسے جلیل القدر صحابی نے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ بڑے عالم، سب سے زیادہ صاحب فراست اور سب سے زیادہ ذی علم تھے. پھر کہا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس علی، امن من کہتے ہیں احسان کو، امن کا مطلب سب سے زیادہ احسان کرنے والا. فرمایا کہ امن الناس علی، میرے اوپر سب سے زیادہ احسان کرنے والا. کس اینگل سے؟ فی صحبتہ و مالہ، اپنی صحبت، اپنی رفاقت، اپنی دوستی اور اپنے ساتھ دینے کے اعتبار سے، و مالہ اور اپنا مال خرچ کرنے کے اعتبار سے. کون ہے؟ ابا بکرن، کا ابو بکر ہے. امن الناس علیہ، من امن الناس علیہ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر احسانات کرنے والا، اپنی دوستی، رفاقت، صحبت اور اپنے مال کے ذریعے ابا بکرن. پھر آپ نے ایک بات فرمائی وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ. یہ حدیث شریف بخاری میں بھی، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی مختلف الفاظ میں ایک ہی بات ہوئی ہے، مختلف الفاظ میں. لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، مختلف چیزیں تھیں. کیا فرمایا آپ نے؟ سنیے اور سمجھیے. آپ نے کہا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں ایک ہی ہو سکتا ہے اور ہر وقت اس کا خیال ہے، ہر وقت اس کی توجہ رہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سچے تھے. آپ مبالغہ نہیں فرماتے تھے. آپ نے واضح کہا کہ وہ ایک، جب ایک کا لفظ آئے گا، ایک کا نام لیا جائے گا تو وہ جل شانہ ہوگا. تو خلیل تو اللہ ہے. دیکھیے حدیث متخذاً خلیلاً غیر ربی، اپنے رب کے بعد، رب کے علاوہ، تو لاتخذت ابا بکر، تو میں ابو بکر کو بناتا. لیکن تو خلیل تو رب کا ابو اسلامی و مدہ، لیکن کہا کہ آپ نے کہا جو اسلام کا ہمارے تو کہ بندوں کے درمیان رشتے کی دوری، یہ خلت کہتے ہیں اس کو. خلت یعنی خلیل ہونا، خلت اللہ کے ساتھ ہے. بندوں میں جو چیز میری ہے وہ کیا کہ اسلام اور اسلام کی وط یعنی محبت کے ساتھ ہے. ایک اور جگہ اسی حدیث میں نے عرض کیا کہ اس مضمون کی بہت ساری ہے، تو اسی مضمون میں فرمایا کہ یہ لیکن
یہ افضل ہے. افضل کیا مطلب؟ بندوں کے سب سے اونچی ترین چیز یہ ہے. باقی اللہ کے ساتھ خلت تو اللہ کے ساتھ، خلیل تو بندہ اللہ کا ہوگا. تو کہا کہ ولیکن اخوت الاسلامی ومودتہ، لیکن اسلام کی جو اخوت یعنی بھائی چارگی اور اسلام کا جو رشتہ، ومودت، مودت کہتے ہیں محبت کو، اسلام کی جو محبت ہے وہ میری ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ. اور پچھلی بات کو جوڑ کر کہیں تو یعنی وہ سب سے زیادہ ہے، سارے انسانوں سے زیادہ ہے، یعنی انسانوں میں ابو بکر کے برابر کوئی مجھ سے قریب نہیں. آگے موضوع کی اور حدیث آ جائیں گی انشاءاللہ. بہت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک ارشادات فرمائے. اور پھر کہا کہ اب ایک اور آپ ایک ارشاد فرمائے تھے کہ لا یبقین فی المسجد باب الا سدہ، مسجد نبوی میں جتنے لوگوں کے گھروں کے دروازے کھل رہے ہیں بند کر دیجیے. سد کہتے ہیں بند کر دیں. جتنے لوگوں کے دروازے مسجد نبوی کے صحن میں کھلتے ہیں بند کر دیے جائیں سارے کے سارے، الا باب ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے کے. ابو بکر دروازہ کھلا رہے گا. میں نے عرض کیا نا کہ وقت نہیں ہوتا کہ ہم اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز پہ جائیں. یہ خلافت کا اشارہ ہے، اس بات کا اشارہ ہے کہ بعد ابو بکر صدیق خلیفہ المسلمین ہوں گے، اس لیے ان کو یہ اسپیشل پروٹوکول ہوگا. ان کے لیے اسپیشل یہ چیز، پروٹوکول کا لفظ اچھا نہیں ہے، اس سے خامخواہ یہ سیاسی لوگ ذہن میں آ جاتے ہیں. یہ خصوصی امتیاز اور اختصاص، یہ خصوصی فضیلت ان کے لیے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ مسجد میں ہے ایسے ہی ابو بکر کا دروازہ بھی مسجد میں ہوگا. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں باب بھی کہتے ہیں. اور اس باب میں نے عرض کیا تھا کہ کئی حدیثیں، ایک باقی حدیثوں میں خوخہ کا لفظ بھی آتا ہے، خوخۃ ابی بکر صدیق، کھڑکی. آپ نے دیہاتی گھروں میں دیکھا کہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں کسی کھڑکی ہوتی ہے، دروازے سے ذرا سی چھوٹی ہوتی ہے، روزن سا، جس سے ایک گھر سے دوسرے گھر میں لوگ عام طرف دیہاتوں میں جہاں 6-7 گھر رشتے داروں کے اکٹھے ہوتے ہیں، بھائی کے گھر میں جانا ہے تو دروازے کی بجائے کھڑکی رکھ دی جاتی ہے. ہمارے گاؤں میں بھی ہے. اس کو خوخہ کہتے ہیں. اس وقت مسجد نبوی میں، آپ میں سے جتنے لوگ مسجد نبوی گئے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جو باب ابی بکر صدیق ہے اس وقت، یہ اس جگہ کے عین سین میں بنایا گیا ہے. اب آپ میری بات غور سے سنیے گا. مسجد نبوی کی جو پرانی ترکی عمارت ہے، پرانی ترکی عمارت جس میں روضہ شریف ہے، اس کے 3 دروازے ہیں. اس طرف سے 2 دروازے ہیں، اس طرف سے، یعنی اس طرف سے میری مراد جہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں، اور جہاں نکلتے ہیں وہاں سے 2 دروازے. جہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں یہاں سے پہلا دروازہ باب السلام کہلاتا ہے، جس سے سلام پیش کرنے والے اندر جاتے ہیں. دوسرا دروازہ باب ابی بکر اور تیسرا دروازہ باب الرحمہ ہے. تو یہ جو باب ابی بکر ہے، یہ اگر آپ اس باب ابی بکر سے سیدھے 90 کے اینگل میں اندر جائیں تو آپ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں پہنچیں گے، اس حضور کے زمانے کی مسجد سے پہلے. حضور کے زمانے کی مسجد کی علامت ادھر ایک ستون کے اوپر لکھا ہوگا، ستونوں کی پوری قطار پہ لکھا ہوا ہوگا ھذا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبز رنگ کی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں ان ستونوں کی آخر میں، جہاں ستون جا کر چھت میں پیوست ہو جاتا ہے اس جگہ سبز رنگ کی پلیٹ لگی ہے، اس سے گرد سنہری کنارہ ہے، اس پہ لکھا ہے ھذا حد مسجد النبی. جائیں جیسے آپ کے سامنے وہ جو حد ہے، اس حد سے پہلے گویا آپ حضرت ابوبکر کے گھر میں کھڑے ہوئے. یہ گھر تھا حضرت ابوبکر کا. اس دروازے کو کہا تھا بند نہیں ہوگا. تو حضور کے اتنا واضح ارشاد ہے نا کہ نہیں بند ہوگا ابوبکر الا باب ابی بکر. دوسری روایت میں الا خوخۃ ابی بکر. تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ مسجد کی توسیع یہاں سے حضرت ابوبکر گھر اندر آتا تھا، انہوں نے کہا کہ حضور ارشاد کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، گھر تو مسجد میں آ گیا. تو انہوں نے پھر اسی کی سیدھ میں لے جا کر دروازہ وہاں رکھ دیا اور اس کا نام بھی باب ابی بکر صدیق رکھ دیا. آج بھی کھلا ہوا ہے. رسول اللہ کھول کر کون بند کر سکتا؟ اسی میں رکھ دیا کہ آج بھی یہ کھلا ہو اور آپ کبھی
باب ابی بکر سے اندر جائیں. اب جب مسجد بھی آپ جائیں تو یہ کیجیے گا, باب ابی بکر سے اندر پیچھے والے دروازے سے اندر جائیں. اندر جاتے ہی مڑ کے دیکھیں پیچھے کی طرف, وہاں فریم لگا ہوگا, فریم لگا ہوگا. اس فریم پر لکھا ہوگا خوف ابی بکر الصدیق, ابو بکر کا وہ خوف ہے جو رسول اللہ کھلا چھوڑ کر گئے تھے, کھلا چھوڑنے کا حکم دے کر گئے تھے, جس کو ابھی گویا کہ امت نے کھول کے رکھا, اگرچہ اس کو آگے لانا پڑا. وجہ مسجد نبوی کی ایکسٹینشن, جب گھر ہی پورا مسجد نبوی میں آ گیا تو ظاہر بات ہے دروازہ آگے لانا پڑا اس کا. یہ گھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا, اور پھر ان سے عبدالعزیز نے لیا تھا مسجد میں توسیع کے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اس علماء نے گفتگو اور کہا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی وضاحت ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے. اچھا جی, دوسری حدیث شریف یہ اسی مضمون کی گزر جائیں گے کہ میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں ایک اور الفاظ کے بہت لازم ہے. اگر یہ پورا باب پڑھتا تو آپ دیکھتے کہ کتنی حدیث تواتر کے ساتھ محدثین لائے ہیں, خاص طور پر امام بخاری تمام کتابوں میں. اور یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کہ حضرت عباس کے بیٹے تھے, نہیں حضور کے چچا بھی تھے, کہتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لَكُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا, اگر میں اپنی امت میں سے, امت سے پوری مراد تمام صحابہ, میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ بناتا, لیکن مگر اخی و صاحبی, ابو بکر میرا بھائی ہے اور ابو بکر میرا صاحب ہے. صاحب کا مطلب میرا دوست ہے, جگری دوست ہے, خلیل میرا اللہ تعالیٰ ہے. کتنی واضح. تیسری روایت پر آ جائیے. تیسری روایت ہے کہ یہ ایک بڑی واضح حدیث, اور یہ حدیث ابو بکر کے مقام کو بھی بیان کر رہی ہے, جانشینی کو بھی بیان کر رہی ہے. عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال, جو ہے محمد بن جبیر بن مطعم کہ اپنے والد سے, یعنی کہ جبیر روایت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, فأمرها ان ترجع الیہ, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ پھر آنا, دوبارہ آنا. انہوں نے کچھ مانگا ہوگا آ کر, آپ نے کہا کہ دوبارہ آنا لینے کے لیے. نہیں ہوگا آپ کے پاس کچھ, آپ کے پاس تو فقر و فاقہ بھی ہوتا تھا, وہ مانگنے آئی ہوگی. آپ نے کہا کہ ان ترجع الیہ, کب دوبارہ آنا. قالت, اچھا وہ کوئی دیہاتی عورت تھی بیچاری, سیدھی سادی, کہتی ہے کہ اور اگر میں آپ کے پاس دوبارہ آئی, مہینے کہیں دوسری آئی ہوگی, مہینے 2 مہینے 6 مہینے بعد آئی دوبارہ, اور آپ نہ ہوئے تو کأنہا تقول الموت, گویا وہ کہہ رہی تھی کہ آپ دنیا میں نہ رہے تو. کأنہا تقول الموت, راوی نے اضافہ کیا, کہہ رہے ہیں گویا کہ وہ موت کی بات کر رہی تھی, انتقال کی بات کر رہی تھی. خاتون کہتی کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے لایا دوبارہ, میں آ جاؤں گی, لیکن اگر آپ نہ ہوئے پھر مجھے کون دے گا جو آپ جو چیز ارادہ رکھتے ہیں, جو مجھے میں جو مانگ رہی ہوں, یعنی کوئی مال شال, کوئی بیچاری مدد چاہ رہی ہوگی. قال ان لم تجدنی, آپ نے بالکل برا نہیں منایا کہ کیسی عجیب تم بات کرتی ہو میری موت کی, آپ تو اخلاق کے پیکر تھے. کہا ہاں تم آنا, اگر تم نے مجھے نہ پایا فأتی ابا بکر, ابو بکر کے پاس چلی جانا. اگر تم آؤ, میں دنیا جا چکا ہوں, تو ابو بکر کے پاس چلی جانا. کیا یہ جانشینی کی بات نہیں؟ اس سے بڑی اور کیا ہوگا جانشینی کی؟ کس لفظ سے جانشینی کا اظہار ہو سکتا ہے؟ کہ مطلب میرے بعد آپ کہاں سے دیتے تھے؟ بیت المال سے دیتے تھے نا, آپ اپنے گھر سے بھی دیتے تھے, ویسے مسلمانوں کا بیت المال بھی آپ کے پاس ہوتا تھا. مطلب یہ کہ اگر میں نے تمہیں سے قول کر لیا ہے کہ تمہارا آنا دوں گا کچھ, اب میرے اس قول کو میرے بعد پورا کرنے والا کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق ہوگا. کتنی بڑی بات, اتنا اپنی واضح روایت, اور کتنے
تیسری روایت کی چوتھی روایت کی جانب تو کیا ہے، یہ ایک واقعہ ہے، واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے، اور جب میں واقعہ سناتا ہوں تو بچوں کو متوجہ کر لیا اگر بہت سی باتیں سے تو بیچاروں کو مشکل ہوتی ہوگی ساری بات سنی، واقعات ان کو جو ہے نا وہ یاد رہتے ہیں۔ اچھا، یہ حضرت ابو درداء مشہور صحابی ہیں، ابو درداء بھی ان کی اہلیہ ام درداء بھی، یہ ابو درداء ہے۔ عن ابی الدرداء قال، فرماتے ہیں کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اذا اقبل ابو بکر، ابو بکر تشریف لاتے ہوئے نظر آ رہے تھے سامنے سے، آخذا بطرف ثوبه حتى ابدا عن ركبته، کہتے ہیں تیز تیز آ رہے تھے، تیز چلنے والے کو اپنے کپڑے اٹھا لیتا ہے وہ بندہ تاکہ ذرا پاؤں آزاد ہو جائیں، تو کہا کہ ایسے تیز تیز آ رہے تھے کہ آپ نے اتنے اپنا تہبند اتنا اٹھایا ہوا تھا کہ جیسے کہ بس آپ کے گھٹنوں سے بھی وہ اوپر ہونے کو تھا، گھٹنوں سے بھی اوپر ہو جاتا اگر وہ اور اٹھا لیتے، اتنا اٹھا لیا تھا، قدم لمبے لمبے ڈگ بھرنے کے لیے، لمبے لمبے قدم لینے کے لیے۔ تو اس کیفیت مگر دیکھ آ رہے ہیں اسی مجلس کی جانب۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما صاحبکم فقد غامر، حضور نے کہا کہ تمہارے یہ دوست لگ کر آ رہے ہیں کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں، فقد غامر۔ تو فسلم، ابو بکر صدیق تشریف لائے، سلام کلام ہوا، سلمت سلام کیا، قال پھر کیا کہا کہ انی کان بینی و بین ابن الخطاب شیء، کہ رسول اللہ میری اور خطاب کے بیٹے کے درمیان بات چیت ہو گئی، کچھ بڑھ گئی۔ خطاب کے بیٹے سے کون مراد ہے؟ عمر ابن خطاب۔ فاسرعت الیہ ثم ندمت، یا رسول اللہ میں ذرا ان پہ تیز چڑھا گیا، میں نے ذرا زیادہ باتیں کر دی، یا میں نے کچھ سخت بات کہہ دی۔ اسرعت تیزی کے سے مراد میں نے کچھ تیزی دکھا دی، ثم ندمت پھر مجھے ندامت ہو گئی، مجھے شرمندگی ہوئی، میں نے غلط کہہ دیا۔ فسألته ان یغفر لی، میں نے ان سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، میں زیادہ تیز ہو گیا، میں نے کہا فسألته، ان سے سوال کیا، منت کی، ان یغفر لی، معاف کر دو مجھے۔ فابى علی، کہ انہوں نے انکار کر دیا معاف کرنے سے۔ فاقبلت الیہ، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے پاس شاید لے کر آیا کہ وہ مجھے معاف نہیں کر رہے۔ فقال، حضور نے کہا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، ثلاثا، 3 دفعہ کہا اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ادھر کی ایک طرف ادھر رضی اللہ تعالیٰ ہمارا ندیم، شرمندگی ہوئی، ابو بکر بڑے آدمی، مجھ سے افضل، حضور کے خاص ساتھی، تو مجھ سے انہوں نے معافی مانگی، میں نے معاف نہیں کیا۔ تو فأتى منزل ابی بکر، تو حضرت عمر حضرت بکر کے گھر گئے، وہاں سے تو حضرت بکر تو وہاں سے نکل گئے تھے بھنا کر۔ تو فسأل، تو پوچھا، ثم ابو بکر، ابو بکر ہیں گھر پہ؟ فقالوا لا، گھر والوں نے کہا نہیں ہے، گھر پہ نہیں ہے، وہ تو ادھر تھے، حضور کی مجلس میں تھے۔ فآل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھی ادھر آ گئے حضور کی مجلس کے اندر، حضرت عمر بھی آ گئے۔ فسلم، سلام کیا مجلس میں۔ حضور نے جو عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، فجعل وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم معر، حضور کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو گیا اور بدل گیا، رنگ بدل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایسا بدلا، اتنا تغیر حضور کے چہرے مبارک، چہرے انور پر آیا کہ اشفق ابو بکر دہل کر رہ گئے، عمر غصہ ہے، دہل ہوں گے، دو تھے آپس میں۔ انہوں نے کہا کہ تو رسالت مآب ہے، اگر اس وقت عمر کے بارے میں کوئی سخت لفظ زبان سے نکال دیا تو عمر کا
کیا بنے؟ اشفق دہل جانے کو، دہل گئے، حتی اشفق ابو بکر، دہل کر کیا کیا؟ فجث علی رکبتیہ، اب گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گئے، گھٹنوں کے بل جیسا حضور کے سامنے جھک گئے. فقال یا رسول اللہ واللہ انا كنت اظلم، یا رسول اللہ واللہ انا كنت اظلم، خدا کی قسم یا رسول اللہ زیادتی میری تھی، خدا کی قسم زیادتی میری تھی. مرتين، دو دفعہ کہا، اور اس خوف سے کیا ہو گئے؟ اب کوئی لفظ پہ سخت کوئی بد دعا دے دی، کوئی اور بات کی تو عمر کہاں جائیں گے اس بات؟ تو کہتے ہیں کہ فقال النبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنیے بکر دو دفعہ یا رسول اللہ خدا کی قسم میں ظلم میرا تھا، قسم زیادہ میری تھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی الیکم، کہا عمر کی طرف دیکھا رضی اللہ تعالیٰ، کہا کہ ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ پاک نے مجھے نبی بنا کر تم لوگوں کی بھیجا تھا. فقلتم کذبت، میں نے دعوت تم لوگوں کو پہنچائی، تم سب نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. وقال ابو بکر صدق، یہ ابو بکر نے مجھے کہا آپ سچ کہتے ہیں. وواسانی بنفسہ ومالہ، نچھاور کر دیا ابو بکر نے اپنی جان اور اپنا مال میرے اوپر. وواسانی بنفسہ ومالہ، اپنا نفس، اپنی جان، اپنی عزت و آبرو، ومالہ اور اپنا مال ابو بکر نے میرے اوپر نچھاور کر دیا. فہل انتم تارکو لی صاحبی، فہل انتم تارکو لی صاحبی مرتين، کہا کہ کیا تم لوگ صاحبی، میرے اس دوست کو میری وجہ سے، میرا لحاظ کر کے، میری رعایت کر کے چھوڑ نہیں سکتے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ؟ کیا تم لوگ میرا لحاظ، میری مروت کرتے ہوئے، میرا خیال کرتے ہوئے، صاحبی، میرے اس یار کو، میرے اس دوست کو تم تارکولی میرے لیے چھوڑ نہیں سکتے؟ دو دفعہ یہ کہا. فما اوذی بعدہا، کہتے ہیں اس کے بعد صحابہ کو کانو، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ کہنے سے صحابہ سخت، پہلے تو دوست ہوتے ہیں آپس میں، تعلق تو تھا سب کا، تو ہر ایک کوئی کسی کو کچھ کہہ سکتا تھا، یعنی کہ آپس میں بھائی چارگی میں انسان کچھ بات کہہ دیتا ہے. تو کہا کہ لیکن اس کے بعد وہ کیا ہوا کہ پھر کسی نے کچھ نہیں کہا. اللہ اکبر، کتنی حضرت کے اندر آپ دیکھیں کہ یعنی کہتے ہیں کہ فما اوذی بعدہا، یعنی اس کے بعد پھر حضرت بکر کی بے تعظیمی، بے توقیری نہیں ہو سکی. کسی نے برابری کی سطح پر جا کر پھر آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا. یہ اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور صحابی کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، اور تو ان کا نام تھا حضرت ربیعہ بن جعفر. وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آ کر جب حضور کے پاس وہ بات آئی تو کیا ہوا، میں سنا دیتا ہوں آپ کو واقعہ کہ ربیعہ بن جعفر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک زمین دے دی، اور ابوبکر کو بھی دی، مجھے بھی دی. تو ہمارا ایک کھجور کے ایک پھلدار درخت کے اوپر اختلاف ہو گیا. یعنی زمین ایسی تھی کہ ہم دونوں کی ملی ہوئی تھی. اب ایک درخت پہ اختلاف ہو گیا کہ یہ میرے حصے میں ہے یا ان کے حصے میں. حضور دونوں کو دی تھی. تو میں نے کہا یہ درخت میرے حصے میں آتا ہے، بکر صدیق نے کہا میرے حصے میں آتا ہے. تو کہا اس پر حضرت بکر صدیق نے مجھے کچھ لفظ کہہ دیا، اور پھر فوراً پشیمان ہو گئے کہ میں نے غلط لفظ کہہ دیا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم بھی مجھے کہہ دو تاکہ بدلہ برابر ہو جائے. میں نے تمہیں یہ کہا تم بھی مجھے کہہ دو تاکہ حساب کتاب صاف ہو جائے. تو میں نے کہا کہ میں نہیں کہتا. آپ نے کہہ دیا میں نہیں کہتا. تو حضرت بکر حضور کے پاس آ گئے، کہا رسول اللہ میں نے ان سے کہہ دیا، ایک لفظ کہا ہے میں نے ربیعہ ابن جعفر کو، غلطی ہو گئی مجھ سے، میں اس پہ نادم، میں چاہتا ہوں یہ بھی مجھے کہے تاکہ دنیا میں معاملہ صاف ہو جائے. تو حضور نے مجھے بلایا، کہا کہ تمہارا اور ابو بکر کا کیا قصہ ہے ربیعہ، کیا ہوا ہے؟ میں نے سنا دیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ چاہ رہے ہیں. تو کہا کہ مجھے حضور نے کہا کہ نہیں، تم ابو بکر کو
کو ایسا کوئی لفظ مت کہنا، ہاں یہ کہو کہ ابو بکر اللہ آپ کی مغفرت کرے، وہ لفظ جواباً مت کہو، یعنی ابو بکر کی بے تعظیمی مت کرو، یہ کہو کہ ابو بکر اللہ کی مغفرت کرے، مطلب معاف کر دو ابو بکر کو، تو یہ کہو گے تو معاف ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ کہا کہ ابو بکر اللہ آپ کی مغفرت کرے حضور کے کہنے پر، تو کیا میں نے دیکھا ابو بکر روتے ہوئے مڑ کر چلے گئے، کہ اس میں بھی حضور نے ابو بکر کی تعظیم کا خیال رکھا۔ ربیہ کو یہ اجازت نہیں دی کہ ابو بکر کو جواباً وہ لفظ کہہ دیں جو ابو بکر نے ان کو کہا ہے، حضور نے اجازت نہیں دی۔ سوچ وہ لوگ کتنے بدبخت ہیں جو آج حضرت ابو بکر صدیق پہ زانے نکالتے، حضور صحابہ کو اپنے سامنے کھڑے ہو کر اجازت نہ دیں، ایسا کوئی وہ گالی نہیں ہوگی، ابو بکر صدیق نے کوئی لفظ نہیں کہا ہوگا، حضور اجازت نہیں دی کہ حالانکہ ابو بکر ان کہہ رہے ہیں مجھے کہ میرے حساب برابر جائے، حضور نے کبھی ایسا لفظ کبھی نہ کہنا ابو بکر کے بارے میں، ہاں یہ کہو اللہ آپ کو، اللہ آپ مغفرت کرو، دعا دو ابو بکر کو، اس دعا میں معافی بھی ہو جائے گی۔ تو ربیہ کہتے ہیں کہ میں نے ویسے ہی کہا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو کیسی وہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کی عزت کتنی پیاری تھی، ابو بکر کا مقام اور مرتبہ کتنا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معاف نہیں کیا، یعنی حضرت بکر کہہ رہے ہیں، قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ تیزی میں نے کی ہے، وہ تو عمر کی شکایت نہیں لگا رہے، اپنا بتا رہے مجھ سے غلطی ہو گئی وہ مجھے معاف۔ عمر معاف نہ کرنے پر اتنا غصہ ہوئے عمر فاروق جیسے آدمی کو جو حضرت بکر کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اور یہ حضرت ربیہ تو کوئی اتنے معروف صحابی نہیں ہے، ان کو تو کہا کہ تم تو بالکل نہ کہو، یہ دعا دو بکر کے اوپر۔ اس اندازہ لگائے کر آج کوئی شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارے میں کوئی معمولی سا بھی کلمہ نکالتا ہے اپنی زبان سے، حضور کے دل کو کتنی بڑی تکلیف پہنچتی ہوگی، اور یہ حضور کے سامنے قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اس بات کا کہ آج اگر کوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معمولی سی بھی ایسی بات کہہ دے جو ان کی شان کے شائن شان نہ ہو، اتنا یہ حساس معاملہ ہے۔ اور اس لیے میں آج یہ احادیث کا انتخاب کیا کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آئے اگلی حدیث 5ویں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فاتح مصر عمرو بن العاص، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ علی جیش ذات السلاسل، ان کو حضور نے ایک مارکے میں امیر بنا کر بھیجا۔ اچھا ان کو اس امیر چونکہ بڑا بنایا اس کے لیے، تو ان کا یہ خیال ہوا کہ شاید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید بہت زیادہ محبوب ہوں۔ انسان کو حضور کے اخلاق ایسے تھے، ہر بندے کو یہ خیال ہوتا تھا میں حضور کو سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ تو کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا تو میں نے ایک سوال کر دیا عجیب سا۔ اب سنیے سوال کتنا واضح اور دو ٹوک ہے۔ فقلت، میں نے کہا ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس پوری انسانیت میں سے، ناس کس کو کہتے ہیں؟ سارے انسان، روئے زمین کے تمام انسان، مسلمان بھی نہیں کہا، الناس لوگ، احب الیک سب سے اس پوری انسانیت میں سے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کا یا رسول اللہ؟ قال، آپ نے کیا کہا؟ عائشہ، 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 عائشہ۔ فقلت، کہتے میں نے کہا کہ من الرجال یا رسول اللہ مردوں میں سے؟ فقال، آپ نے کہا ابوہا، عائشہ کے ابا، ابوہا عائشہ کے ابا۔ قلت، کہتے میں نے کہا کہ ثم من، اس کے بعد کون یا رسول اللہ؟ قال عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، مردوں میں سب سے زیادہ محبت ابو بکر سے ہے، پھر کس سے؟ عمر ابن خطاب سے۔ فعد رجالا، اس کے بعد یہ اور بھی پوچھتے رہے، لیکن عمر بن العاص نے اگلی بات نہیں کی۔ کہا اس کے بعد، یعنی ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اس کے بعد کئی دفعہ کہا ہے ثم من، ثم من، ثم من، پھر کون یا رسول اللہ، پھر کون یا رسول اللہ، پھر کون یا رسول اللہ، لیکن بات یہ ختم کر دی فعد رجالا، اس کے بعد آپ نے کئی لوگ اور بھی فرمائے کہ پہلے نمبر پہ ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر یک کے بعد دیگرے، آپ نے کئی نام لیے، لیکن عمر بن العاص کی روایت کے اندر ان کے نام موجود نہیں ہے۔
اگر دیگر روایات کو ساتھ جوڑ دیں اس موقع کی تو وہی ترتیب بنے گی کہ پھر آپ نے عثمان کہا ہوگا، پھر آپ نے علی کہا ہوگا. اس کے لیے آپ اس سے موافقت رکھنے بہت ساری حدیث صاف کو چلے گا کہ آپ اپنی محبت کا، اپنے تعلق کا جب اظہار کرتے تھے تو وہ اسی طرح کرتے جس ترتیب ساتھ خلافت چلی ہے. اور یہ ان لوگوں کی افضلیت کی بھی درجہ بدرجہ دلائل ہیں سارے کے سارے. سن لیا آپ نے یہ روایت بھی. چھٹی روایت پر آ جائیے. اللہ اکبر. کیا کہا رسول اللہ نے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. اچھا جی، تو آپ نے کہا کہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ، کہ جس شخص نے اللہ کے رستے میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کیا. زوجین جوڑے کو کہتے ہیں. من انفق جس نے خرچ کیا، زوجین من شیء جوڑا. جوڑے کے کیا مطلب؟ 2 بیل، 2 بکریاں، 2 جوڑ کپڑے، 2 درہم، 2 دینار، اور اس 2 چیز کوئی بھی آپ لے لیں. شیء من الاشیاء، کوئی بھی چیز ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں. دعی من ابواب، پکارا جائے گا وہ دروازوں سے. کس کے دروازوں سے؟ یعنی الجنہ. کس کے دروازوں سے؟ دروازے کے، جنت کے دروازوں سے. یعنی ہر دروازہ اس کو پکار، سخی دروازے پکاریں گے اور کیا کہیں گے؟ یا عبداللہ خیر. ہر دروازہ کہے گا اے عبداللہ ادھر سے آ جاؤ، اے عبداللہ ادھر سے آ جاؤ، عبداللہ ادھر سے آ جاؤ، عبداللہ، اے اللہ کے بندے اس دروازے سے، ہاذا خیر، یہ اچھا ہے، آ جاؤ. دروازہ کہے گا کہ مجھے اس کی خدمت کا موقع ملے کہ میرے ذریعے سے یہ اندر جائے. پھر کہا کہ فمن کان من اہل الصلاۃ، جس کا دل نماز سے بڑا لگا ہوگا، پکا نمازی ہوگا، تہجد گزار ہوگا، اشراق، چاشت، اوابین، بس نمازوں سے جس کی خاص رغبت ہوگی، دعی من باب الصلاۃ، اس کو نمازوں کے دروازے سے جنت کی طرف بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الجہاد، اور جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا، اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہوگا، دعی من باب الجہاد، اس کو جہاد کے باب سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصدقہ، اور جو صدقے کا بڑا شوقین ہوگا، دعی من باب الصدقہ، اس کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصیام، جو روزوں کا بڑا شوقین ہوگا. دیکھیں، یاد رکھیں، بات تو سب رکھتے ہیں، مطلب جس کی زندگی میں روزوں کی کثرت ہوگی، فرض بھی رکھتا ہے، نفل بھی رکھتا ہے، پیر کو بھی رکھتا ہے، جمعرات کو بھی رکھتا ہے، ایام 20 کے 13 14 15 کی رکھتا ہے. روزے خوب کو ذوق راو ہے روزوں سے. تو کیا کہ وہ دعی من باب الصیام و باب الریان، اس کو روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا اور اس کا نام ہوگا باب الریان. ریان کہتے ہیں سیر کر دینے والا، سیراب کر دینے والا. روزے دار پیاسا ہوتا ہے نا، اس کو بالکل اس پیاس کے لحاظ سے دروازے کا نام رکھا گیا کہ وہ روزے دار نے اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی، اب اللہ سیراب کرے گا، اب اللہ سیر کرے گا اس کو. فقال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ما علی هذا الذي يدعى من تلك الابواب من ضرورہ. تو کہا کہ جس کو اتنے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا تو اس کو پھر کیا پریشانی ہوگی، اس کو پھر کیا خوف ہوگا، اس کو کیا مسئلہ ہوگا. یعنی گویا کتنا خوش قسمت ہوگا کہ جس کو اس کا دروازہ بلا رہا ہے، گویا جنت اس کو بلا رہی ہے. پھر ایک سوال کیا. قال ابو بکر نے پوچھا کہ هل يدعى منها كلها احد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کوئی شخص ایسا بھی ہوگا کیا جس کو یہ سارے دروازے مل کر پکار رہے ہوں؟ قال حضور نے کہا کہ آپ نے کیا کہا؟ نام، آپ نے کہا ہوگا. وارجو ان تكون منهم یا ابا بکر، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم ہو وہ شخص، تم ان میں ایک ہو، تم بھی ان میں سے ہو جن کو یہ سارے دروازے مل کر پکاریں گے. وارجو،
میں امید کرتا ہوں یا میں امیدوار ہوں، مجھے توقع ہے پوری کی پوری، ان تکون منہم، کہ تم ان میں سے ہو، یا ابا بکر، اے ابو بکر تم بھی ان میں سے ہو۔ اس سے زیادہ واضح جنت کی بشارت کیا ہوگی؟ صرف جنت کی بشارت نہیں ہے، دروازوں کا بھی بتا دیا کہ جنت تمام دروازوں سے پکارے جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی، اس کے بعد 7ویں روایت، 7ویں، اس سے ذرا احادیث بعض اوقات آگے پیچھے ہو جاتی ہیں تو اچھا جی تھوڑی سی اس کو، کیونکہ آپ کے پاس ترتیب سے ہے نا، ورنہ میرے ذہن میں لیکن اس میں ہو جاتا ہے کہ آپ کو تاکہ مشکل نہ ہو، مجھ سے روایتیں بعض اوقات تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، اللہ اکبر، 127 نمبر روایت ہے۔ اچھا جی، یہ بہت ہی واضح روایت ہے ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، حدثهم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ پر تشریف لے کر گئے، وابو بکر وعمر وعثمان، آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ ابو بکر وعمر وعثمان، حضور اور یہ 3 حضرات۔ فرجف بہم، احد کو کوئی ان حضرات کے آنے کی کوئی ایسی خوشی ہوئی کہ وہ ہلنے لگا، رجفہ، جیسے زلزلہ آ جاتا ہے۔ فقہاء محدثین نے اس پہ لکھا ہے کہ بعض تو کہتے ہیں کہ زلزلہ آیا، بعض کہتے ہیں نہیں، احد آپ کی آمد کی خوشی سے سرشار ہو کر جھوما، اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ یہ احد ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ صحیح حدیث ہے احد کے بارے میں کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، احد سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب محبت والے کے پاس جاتا ہے تو کچھ حرکت تو ہوتی ہے، تو اس میں وہ جھوما، ہلا، لیکن شاید وہ زیادہ ہلا، صحابہ کے ڈگمگانے کا شاید خطرہ ہوا ہوگا یا جو بھی وجہ ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ اثبت احد، آپ احد ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، فإنما علیک نبی، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، وہ صدیق، ایک صدیق ہے، وہ شہیدانی، 2 شہید ہیں تمہارے اوپر، حضرت عمر بھی شہید ہوئے، عثمان بھی شہید ہوئے، ابوبکر صدیق، ایک تو ابوبکر کا نام نہیں لیا، کہا صدیق۔ صدیق کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ آج وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ صدیق سے کیا مراد ہوتی ہے، اور یہ نبوت کے بعد کا درجہ ہے۔ تو کہا تمہارے اوپر اتنے، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں تمہارے اوپر، تو تم اتنا نہ ہلو کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگلی روایت، یہ کتنی واضح روایت ہے، اور آپ کو پتہ ہے روایت کس سے ہے؟ یہ محمد بن الحنفیہ سے ہے، بخاری شریف کی روایت۔ اچھا میں آج تو سارا آپ کو بھول ہی گیا یہ بتانا کہ حدیث نمبر کون سی ہے، بہرحال سارا بخاری کا باب ہے، فضائل اصحاب النبی، ساری روایات وہاں سے لی ہیں میں نے، اگر آپ کہیں تو سب کا بتا دیتا ہوں۔ پہلی حدیث جو تھی وہ بخاری شریف کی روایت نمبر 3654، پھر 3656، پھر 3659، پھر 3661، پھر 3662، پھر 3666، پھر 3675 تھی۔ اب جو میں آپ کو حدیث شریف سنا رہا ہوں وہ ہے 3671۔ یہ روایت محمد ابن الحنفیہ سے ہے، اور حنفیہ ان کی والدہ تھی، یہ اپنی والدہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ بیٹے ہیں علی کے، علی مرتضی شیخ خلیفہ راشد، خلیفہ رابع، ان کے صاحبزادے۔
کہتے ہیں میں نے ایک دن اپنے ابا سے پوچھا. ابا کون تھے ان کے؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ. قلت لابی، میں نے کہا کہ ابا یہ بتائیے، اپنے ابا سے میں نے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد پوری انسانیت میں سے ای الناس خیر، سب سے اونچے شخص کون تھے، سب سے بڑے آدمی کون تھے، سب سے افضل انسان کون تھے؟ قال ابو بکر، کہا انہوں نے کہا ابو بکر تھے. قلت ثم من، میں نے کہا پھر ان کے بعد کون تھے؟ قال ثم عمر، کہا پھر عمر تھے. کہتے ہیں کہ خشیت ان یقول عثمان، میں نے کہا اب اگر ثم من پوچھتا ہوں تو پھر یہ تو عثمان کا نام لیں گے. میں چاہ رہا تھا ذرا میرے ابا اپنے آپ کو ذرا آگے کر دیں تھوڑا، بیٹا بیٹے کا جذبات ہوتا ہے، اپنے باپ بہت اونچا سمجھتا ہے اور اونچے تھے وہ بہت. قلت ثم انت، کہتے میں نے کہا پھر آپ؟ قال ما الا رجل من المسلمین، کا میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں. کیا تواضع ہے علی مرتضیٰ کی، شیر خود کی، حضور کے داماد ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، کہ میں تو عام لوگوں میں سے ایک بندہ ہوں. کتنی واضح روایت اور علی مرتضیٰ کی زبان سے، خود کی زبان سے. ابو بکر ہے، پھر کہا عمر. اور دیکھیں کتنے سچے لوگ ہوتے تھے. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں وخشیت ان یقول عثمان، میں نے کہا اب تیسرا پوچھوں گا ثم من تو یہ تو عثمان کہیں گے، تو میں خود ثم انت بات پر ابا جی کہا کیا بتاؤں، کیا پوچھتا. من المسلمین، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی تواضع، صداقت، سچائی، انصاف، اعتدال، دل کی صفائی، سب کچھ اس روایت میں موجود ہے. میں کہتا ہوں راوی بھی محمد بن الحنفیہ کی بھی، جو صاحبزادے ہیں علی کے، حنفیہ نامی جو خاتون ان کے اہلیت سے تھے، تو چونکہ حضرت علی کی اولاد، حضرت فاطمہ کی اولاد جو ہے وہ حضرت علی کی طرف منسوب زیادہ ہوتی تھی. حضرت علی کی دیگر جو بیویاں تھی، جو حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد آپ نے کئی شادیاں کی تھی، ان ساری بیویوں کی جو اولاد ہے وہ عام طور پر ان کی ماں کی جانب منسوب کی جاتی ہے. تو یہ ان کی بہت واضح حدیث کے بارے میں ہے. آئیے حدیث پر. اچھا جی، یہ حدیث ایک واقعہ ہے، اور اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بات. اور وہ ابن زبیر کہتے ہیں، زبیر کے صاحبزادے، ان کی کافی ساری احادیث گزری ہیں، کہ کہتے ہیں کہ میں نے سألت عبد اللہ ابن عمرو، میں نے عبداللہ ابن عمرو سے پوچھا عن اشد ما صنع المشرکون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم، یہ تو چھوٹے تھے نا، ان کی عمر کم تھی. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا صحابہ کے رشتے یاد رکھا کریں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اب یہ ہیں، ان کا نام ہے عروہ بن زبیر. عروہ بن زبیر بیٹے ہیں زبیر ابن عوام کے. زبیر ابن عوام جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں، اشرا میں بھی ہیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سگے بھتیجے بھی ہیں. عوام خویلد بھائی تھے آپس میں، تو معذرت، عوام اور خدیجہ الکبریٰ بہن بھائی تھے آپس میں، خویلد کے بچے تھے دونوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عروہ ابن زبیر کے بھائی کا نام عبداللہ ابن زبیر ہے، والدہ کا نام اسماء بنت ابی بکر ہے. تو عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو سے پوچھا ایک دن کہ ما عن اشد ما صنع المشرکون برسول اللہ، کہ وہ سخت ترین چیز کیا تھی جو مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کی، جو ظلم کی، بد تہذیبی کی، زیادتی کی، اور تکلیف پہنچانے کی، اذیت دینے کی سخت ترین چیز کیا تھی. کیونکہ وہ تو 13 سال سارے تکلیف کے تھے، مکہ مکرمہ میں جو گزرے سارے تکلیف کے تھے، لیکن آخر ان میں سب سے زیادہ تکلیف کی چیز کیا تھی. تو کہا کہ قال،
تو انہوں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کیا تھی اپنا واقعہ، خود جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. قال رأيت عقبہ بن ابی معیط، کہا میں نے عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا. عقبہ بڑا بدبخت تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں. سیرت میں اس کا کچھ بیان آئے گا انشاءاللہ. جو بچوں کو سیرت پڑھائی جائے گی آپ لوگ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، حرج نہیں ہے، اپلیکیشن کرا دیں اور اس میں شریک ہو جائیں. اس میں انشاءاللہ میں کچھ ان لوگوں کے بارے میں جن مشرکین نے تنگ کیا، کیسے کیا، آپ نے کیا تکلیفیں اٹھائی، یہ ساری بات انشاءاللہ وہاں پر آئے گی اللہ نے چاہا، اور زندگی رہی تو سیرت تک اگر اللہ نے ہمیں پہنچا دیا. سیرت سے یاد آ گیا، کل وہ میں نے تھوڑا مجھے پتہ نہیں تھا تو مجھ سے وہ تعداد زیادہ بیان ہو گئی. میں نے بعد میں پوچھا اپنے لوگوں سے کہ کتنی ہے، تو وہ تعداد کوئی 23 اور 24,000 کے درمیان ہے رجسٹریشن. میں نے شاید کل 30,000 کہہ دیا تھا، 30,000 نہیں ہے ابھی، وہ کوئی 23 اور 24,000 کے درمیان کا فگر ہے. تو وہ 23 اور 30 شاید ایسے کچھ ہوا، مجھے کوئی آپس میں اشتباہ ہو گیا مجھے اس میں. تو میں نے کہا وہ میں اس کو بھی آپ کو بتا دوں تو آپ لوگ اسے محنت کریں اور کوشش کریں کہ تعداد 1 لاکھ تک پہنچے. تو یہ سیرت کی روئے زمین پر تاریخ کی سب سے بڑی کلاس ہوگی. اس اعتبار سے اس میں اتنی بڑی تعداد میں اتنے ملکوں سے اتنے بچے سیرت پڑھ رہے ہوں، میرے علم میں اس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں آئی. اگر آپ کو پتا ہو تو مجھے بتائیے گا. تو یہ اپنی نوعیت کی انشاءاللہ بڑی تاریخی کلاس ہوگی، لیکن ہمیں محنت کے اس کی عادت کو وہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک ہمارا ارادہ اور خواہش ہے. خیر بات آئی تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں نے جو منظر دیکھا، جو سخت، وہ جو عروہ نے پوچھا نا سخت ترین چیز آپ نے کیا دیکھی، تو کہا کہ رأیت عقبہ بن ابی معیط، میں نے عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا. جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی، حضور کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. فوضع رداءه فی عنقه، اس نے آ کر آپ کو، نماز میں آپ کھڑے ہوئے تھے، اس نے آ کر اپنی چادر آپ کے گلے کے اندر ڈال دی. پھر کیا کیا؟ ردا کہتے ہیں چادر کو، عنق کہتے ہیں گردن کو، آپ کی گردن میں ڈال دی. فخنقه به خنقا شدیدا، پھر اس نے جو وہ کیا نا، کیا کہتے ہیں اس کو، جو چادر کو یعنی اس کو جو آپ کے گرد ڈال کر گردن کے اندر گھما دیا، اور پھر جو اس نے اس کو کھینچا گھما کر آپ کی گردن میں، خنقا شدیدا، اتنی زیادہ کہ دوسری روایات کے ساتھ جوڑ دیں تو کہتا آپ کی آنکھیں ایسے باہر نکل آئیں کہ جیسے ڈھیلے آپ کی گالوں پر پڑے ہوئے، ایسے آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں. اتنا اس نے زور سے اس کو وہ کیا. تو کہا کہ فجاء ابو بکر دوڑتے ہوئے آئے، حتی دفعہ عنہ، انہوں نے آ کر دھکا دیا عقبہ ابن ابی معیط کو اور آپ کی گردن سے چادر نکالی. اور فقال، اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ ظالموں تک کیا تم اس بات پر ایک شخص کی جان لیتے ہو، ایک شخص کو اس بات پر مارتے ہو، قتل کرتے ہو، ان یقول ربی اللہ، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس بات پر اس کی جان لیتے ہو، اس بات پر اس کو قتل کرتے ہو کہ یقول ربی اللہ. وقد جاء بالبینۃ من ربکم، اور وہ تمہارے پاس اپنے رب کے طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے، واضح دلائل لے کر آیا جو اس کی نبوت کے اوپر، جن کا جو اس کی نبوت کی دلیل ہے. اتنے واضح نشانیوں کے باوجود تم اس کی جان لیتے ہو صرف اس بات کے کہنے پر کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ، سخت ترین جو عبداللہ ابن عمر کے نزدیک جو آپ پر سخت ترین ظلم جو ہو رہا تھا، اس وقت بچانے کے لیے اللہ پاک نے کس کو بھیجا؟ ابو بکر صدیق. اسی لیے فرمایا کہ میں نے دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پر جتنے احسانات کیے تھے چگا دیے سارے کے سارے، سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے احسانات باقی ہیں، وہ اللہ چگائے گا، وہ اللہ چگائے گا. آخری حدیث، ہمارا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، آخری حدیث آج کی جو ہے وہ میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں جو آپ نے کہا، اور اس پر قرآن کی آیت ہے کہ جہاں آپ کو ثانی الاثنین کہا گیا، تو وہ کیا ہوا کہ جب آپ ہجرت کی رات سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر آپ آئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق انتظار میں تھے کہ حضور کے ساتھ ہجرت کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ جو امانت تھی حضور کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع کے
بکر کے احسانات میں مال کا احسان، صحبت کا احسان. ایک اور حدیث میں جو امام بخاری بھی اس کو لائے ہیں اور دیگر محدثین بھی لائے ہیں، آپ نے کہا کہ ابو بکر نے ہجرت مجھے کرائی، ابو بکر نے ہجرت مجھے سنبھالا. وہ سیرت میں پڑھیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہجرت میں کیا ہوا تھا. تو بہت دلچسپ اور انتہائی سقاموس چیز ہے وہ ساری. تو کہا کہ جب وہ غار ثور میں چلے گئے نا، حضرت بکر گھر سے نکلے تھے، حضور اپنے گھر سے نکلے تھے رات کو، اور وہ ریت پھینکتے ہوئے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون کہتے ہوئے نکلے تو ان کی آنکھوں میں کچھ نظر نہیں آیا. سیدھا ابو بکر گھر آئے، سیدھا ابو بکر کو لے کر حضرت بکر آپ کو لے کے غار میں آ گئے. اچھا، یہ جو غار ثور ہے آج بھی موجود ہے. کبھی مدینہ شریف جائیں تو اس پہ چڑھنے کی کوشش کریں، اس کا غار ہرا سے بھی زیادہ اصل ذرا زیادہ ہے. تو غار ثور اور غار ہرا دونوں اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. غار ہرا جہاں پر وہی آئی، غار ثور جہاں آپ نے 3 دن روپوشی کے گزارے. تو وہ اس طرح ہے غار ثور کہ آپ جب یوں جائیں گے نا تو اوپر جائیں تو وہ آگے جا کر جب غار آتا ہے تو وہ نیچے آ جاتا ہے. غار اندر کر کے، یعنی اوپر اونچائی سے یوں نیچے کی طرف اندر کر کے غار بنا ہوا ہے، جانے والا اوپر سے سٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے. تو جب وہ لوگ ڈھونڈنے والے آگے غار پر تو آپ لوگ تو نیچے تھے، تو آپ کو نظر آ رہے تھے ان کی ٹانگیں، ان کے پاؤں نظر آتے. تو حضرت بکر نے کیا کہا، یہ ابو بکر عن ابی بکر، یہ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں، حضرت بکر سے روایت کرتے ہیں، قال قلت للنبی وانا فی الغار، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور میں غار میں تھا، لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، یا رسول اللہ یہ لوگ آ گئے سامنے، یہ ان کے پاؤں ہیں، اگر ان میں سے کسی نے یوں کر کے نیچے دیکھ لیا، لو ان احدهم کسی نے، نظر تحت قدمیہ کسی نے اپنے دونوں پاؤں کے نیچے یوں کر کے دیکھ لیا، لابصرنا تو یہ لابصرنا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے، ہم ان کو نظر آ جائیں گے. فقال کہا، مجھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے. کہا ہم 2 نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے. تو اپنے ساتھ اور اللہ کے ساتھ، اپنے ساتھ رسول اللہ نے اور اللہ کے ساتھ تیسرا کس کو جوڑا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن کیا کہتا ہے کہ جب وہ غار میں تھا اور اس نے اپنے صاحب سے کہا، قرآن کہہ رہا ہے اپنے صاحب سے کہا. ابو بکر کی صحبت اور صحابیت پر تو قرآن کی دلیل، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، ابو بکر غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. معنا کہا، یہ نہیں کہا میرے ساتھ، کہا ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو اللہ، ابو بکر، سیدنا رسول اللہ اور ابو بکر، تینوں کا ذکر حدیث میں بھی اور تینوں کا ذکر قرآن شریف کے اندر. کیا اللہ جل شانہ نے فضائل عطا فرمائے. الحمدللہ یہ 10 احادیث آج کی پوری ہو گئیں، وقت بھی ہمارا پورا ہو گیا، اس سے مزید گفتگو اور نہیں کرتے. سیرت لیکچرز کے اوقات کے بارے میں امریکہ سے، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے، مختلف ملکوں سے ہماری ٹیم کو بہت وہ آ رہا ہے کہ ٹائمنگ اس کی جو ہے ہمیں سوٹ نہیں کرتی. اب ویسے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم کون سے وقت کو رکھیں جو پوری دنیا کو سوٹ کرے ایٹ اے ٹائم. 80 ملکوں سے 70 ملکوں سے بچے ہیں، تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ ایک تو ٹائم پر ہم دوبارہ غور کر لیں گے. آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں ٹائم کے بارے میں. جو پاکستان دیکھیں میکسیمم لوگ تو پاکستان سے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ تعداد یہیں سے ہوتی ہے. اس کے بعد پھر دنیا کے 60 70 80 ملکوں سے لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ وقت کا مشورہ ضرور دے سکتے ہیں کہ جو وقت ساری دنیا کے لیے سب سے سوٹیبل ٹائم آپ کے خیال میں کون سا ہے تو وہ بتائیے گا. دوسرا ایک تو یہ کر لیں گے، اس کو ہم دوبارہ ریوزٹ کر لیں گے اس فیصلے کو. دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو تقریباً 20 گھنٹے تک وہ لیکچر اپلوڈڈ رہے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ تاکہ مختلف ملکوں کے لوگ اس کو اپنی سہولت سے دیکھ سکیں. 20 گھنٹے کے بعد وہ ہٹا دیا جائے گا تاکہ یہ عام وہ لیکچر نہ بن جائے جو ہر ایک کو ہر وقت دستیاب ہے، پھر لوگ اس پہ سنجیدہ نہیں ہوتے، کلاس کا ماحول نہیں بنتا. تو ایک انشاءاللہ ذہن میں یہ بات بھی ہے، آپ اپنا مشورہ بھی دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مع الابرار والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ ہمارے پڑھنا سننا قبول فرما لے۔ یا رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ قلبی تعلق نصیب فرما دے۔ یہ جن مبارک ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے یا رب العالمین یا حکم الحاکمین ہمارا حشر بھی آخرت میں انہی کے ساتھ فرما دے۔ ان سب کی محبت ہمیں نصیب فرما دے۔ ہمارے دل کو صحابہ کی عقیدت اور محبت کے جذبات سے لبریز فرما دے۔ اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ جیسے ان حضرات نے اپنی جان و مال، اپنی عزت و آبرو، اپنی ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور کر دی، ہمیں بھی اپنی ہر چیز دین پر اور رسول اللہ پر لگانے کی اور اللہ پر لگانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اور جو جتنے بھی لوگ جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں، جنہوں نے خاص طور پر جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں یا اللہ ان کی دعائیں تجھے معلوم ہیں اور یا اللہ تو اس کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے، سب کی تمام دعاؤں کو یا اللہ قبول فرما لے، سب کی تمام حاجات پوری فرما دے، سب کے تمام حسرتیں پوری فرما دے، سب کی تمام جائز خواہشات پوری فرما دے۔ اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس مبارک سلسلے کو رمضان المبارک میں بھی اسی طرح جاری و ساری فرما دے۔ اور یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین، عافیت کے ساتھ رمضان شریف عطا فرما دے اور رمضان شریف کو خوب خوب وصول کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔